اللہ کہ مسلمانوں کی نماز جو ہے وہ قلم کا پورا نقشہ ہے. پہلے حالت قیام کی ہے، پھر رکوع کی ہے. رکوع کیا ہے؟ آدھا جھکنا سیدھے کا، اور ایک ہے سیدھا پورا جھکنا. تو رکوع کتنے ہیں؟ ایک. قیام کتنا ہے؟ ایک. اور سیدھے کتنے ہیں؟ دو. ایک قیام ہے، ایک رکوع ہے، اور سیدھے دو ہیں. سیدھے دو کیا خبر دیتے ہیں؟ پہلا سیدھا وہ بتاتا ہے کہ تم نے یہیں آنا ہے. زمین پر مٹی کی زمین ہے، خاص طور چٹائی بچھی ہو، لیکن ہے تو مٹی نا. تو جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو یہ نماز کی آداب بتاتی ہے. اے انسان، اے غافل انسان، غفلت میں نہ آ، تو نے یہی آنا ہے. اور جب پہلے سیدھے سے اٹھتا ہے تو پھر دوسرا سیدھا آتا ہے. کہ اس میں بتایا گیا کہ اس زمین میں آنا ہے اور پھر اٹھنا بھی ہے. وہ کون سی گھڑی ہے؟ وہ حساب کتاب گھڑی ہوگی جس میں تو نے اٹھنا ہے. تو دونوں سیدھوں کے درمیان کتنا وقت ہوتا ہے؟ بالکل تھوڑا سا. یہ زندگی ہے دنیا کی. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ جو دونوں سیدھوں کے درمیان ایک فاصلہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہاں اس مقام میں وہی قلم کی نہیں، ہر چیز کے سیدھے کی کیفیت بیان کی. یہ تفیع و ظلال ہو، ہر چیز جو ہم نے پیدا کی اس کے سائے ڈلتے ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی. کاش کہ تم ان سے کوئی سبق لو. جب تم ان سے سبق لو تو پھر اپنے آپ کو بھی جھکاؤ، اور اپنے آپ کو بھی جھکاؤ. تو جب یہ ادنا مخلوق جو جمع ذات ہے وہ جھک رہی ہے تو تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم بھی انہی اداؤں میں آؤ گے. فرمایا جب یہ جھکتے ہیں داخرون تو یہ عاجزی کی انتہا ہے. اب آپ کی عقل کہے گی کہ سیدھے جو سائے ہیں ان میں تو حص نہیں، احساس نہیں. اللہ نے کس طرح کہہ دیا ہم داخرون، کہ جھک رہے ہیں عاجزی میں. تو جھک رہے ہیں عاجزی میں، یہ صرف ایک عقیدہ بتایا گیا نا. اب ہم قرآن کے کہنے پر یقین کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہر چیز کا جو سیدھا پڑھ رہا ہے وہ ایک عاجزی کا اظہار کر رہا ہے. اپنے عقل کے خیال سے نہ کہو کہ اس کو کیا پتہ. اللہ نے کیا نہیں کہا داخرون. ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے آگے عاجزی میں جھکی ہوئی ہے. تو ایمان اور یقین جب تک ان غیبی امور پر نہ ہو، جن کو آنکھ نہیں دیکھتی، کان سن نہیں پاتے، لیکن اللہ کی کتاب میں ہے یہ. سجدا للہ، یہ سب جھک رہے ہیں اللہ کے آگے. وہم داخرون، اور عاجزی میں اترے ہوئے ہیں. وللہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو چیز بھی ہے آسمانوں اور زمینوں میں ہر ایک سایہ کر، ہر ایک جھک رہی ہے اللہ کے آگے، سیدھا کر رہی ہے. تو درختوں کے ٹہنیاں، درختوں کے پتے، یہ سب سیدھے میں آتے ہیں. تم دنیا میں احساس تو نہیں کر پاتے کہ پتے کیا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے. تو ایمان کا دار و مدار اس غیب کے خزانے پر ہے جس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں اتاری ہیں. انسان کو اپنی عقل کو عاجز سمجھ کر پیچھے رکھے، اور جو بات اللہ نے کہی ہے اس کو آگے رکھے. فرمایا وما فی الارض من دابہ، جانداروں میں سے بھی کوئی چیز ایسی نہیں زمین پر نہ آسمانوں پر. والملائکۃ، اور فرشتے آسمانوں پر اور جو اترے ہوئے ہیں زمین پر سارے، ہم لا یستکبرون، وہ کوئی تکبر نہیں کرتے. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سیدھا کرتی ہے. ہر چیز جو بھی. اب آپ کہیں گے کہ گائے بھینسیں چلتی ہیں، بکریاں بھیڑیں چلتی ہیں، ہم نے سیدھا کرتے نہیں دیکھا.
اب اللہ نے کہا یا نہیں؟ ما من دابہ، کوئی بھی جانور چلنے والا ایسا نہیں کہ وہ چلے اور سیدھا رزق نہ ہو۔ فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، زمین پر چلنے والوں میں کوئی جانور بھی ایسا نہیں مگر سب سیدھے میں ہیں۔ یہ باتیں ان لوگوں کو جو ہر بات میں کوئی عقل کا پیرا سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا باتیں ہیں۔ ہاں اب ہمارا تو عقیدہ ہے ولیل کہ پتلا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اِن مِّن شَیْءٍ، کوئی چیز ایسے نہیں الا یسبح بحمدہ، مگر اس کی حمد کر رہی ہے۔ وَلَٰکِن لَا تَفْقَہُونَ تَسْبِیحَہُم، لیکن تم ان کے نہیں جان پاتے۔ تو ہر چیز کو اپنے خیال میں اتارنے کے لیے اور عقلی طور پر کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس سے دین میں کمزوری آتی ہے، اس سے عقیدے میں کمزوری آتی ہے۔ اللہ کی کتاب خزانہ غیب سے چلی ہے، تو اس پر اسی طرح ایمان لانا چاہیے جس طرح بیان ہے۔ یخافون ربہم، اللہ سے ڈرتے ہیں، من فوقہم، اوپر سے بھی، ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ جو فرشتے ہیں کہاں رہتے ہیں؟ ملائکہ میں، اوپر کے جہان میں، لیکن اللہ سے وہ ڈرتے ہیں۔ یخافون ربہم، اللہ سے ڈرتے ہیں، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کچھ کرتے ہیں ما یؤمرون، جس کا حکم دیا جائے۔ اس میں بندوں کو توجہ دلائی گئی کہ خدا تعالیٰ کے اس نظام کو دیکھو، کھڑے درختوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، درختوں کے پتوں کو دیکھو اور ٹہنیوں کو دیکھو۔ تو اگر خدا پر ایمان ہے تو یہ جانو کہ ہر چیز اللہ کی تصویر کر رہی ہے۔ اِن مِّن شَیْءٍ، پتا بوٹا ایک جو ہے اس کے آگے جھک رہا ہے، لیکن تم سمجھ نہیں پاتے۔ فرمایا وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے وہی ہیں جو حکم پاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے، ان اعمال کے پیچھے جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ تمہارے سیدھوں کو اللہ کا وزن نہیں ہوگا جب تک کہ تم شرک سے نہ بچنے کا شرک سے بچنے کا پیرا اختیار نہ کرو۔ سیدھے کرو، نماز پڑھو، لیکن وقال اللہ نے کہا لا تتخذوا الہین اثنین، کہ دو معبود نہیں بنانے۔ لا تتخذوا الہین اثنین، دو معبود نہیں بنانے۔ انما ہوا الہ واحد، بے شک عبادت کے لائق وہ ایک ہی ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تو مجھے سے ڈرو۔ اللہ نے کہا کہ دو خدا نہیں، خدا ایک ہی ہے، دو نہیں بنانے۔ تو جس نے بھی شرک کیا اس نے ایک خدا کے مقابلے میں ایک چیز کو شریک کیا یا ہزاروں کو، ایک ہی شرک ہے۔ جو ایک کو بھی شریک کرتا ہے وہ بھی مشرک، اور جو ہزار کو کرے وہ بھی مشرک۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو ایک کو شریک کرتا ہے اسے کوئی رعایت کی ہے، ایسا نہیں۔ لا تتخذوا الہین اثنین، معبود نہ بناؤ دو، انما ہوا الہ واحد، وہ الہ ایک ہی ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھے سے ڈرو۔ تو یہ ساری زمین پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے لطف جام اس کا، کسی کو تشر لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ دہائی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے، دوئی کے نقش سب جھوٹے، سچا ایک نام اس کا۔ تو دوئی یہی ہے اثنین۔ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد وإیایا فارہبون، مجھے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہی مالک ہے جو ہر چیز کا جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی ایک کی عبادت ہے ہمیشہ۔ غیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے علاوہ اوروں سے ڈرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ بچے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آیت سیدھے کی میں نے 2-3 دفعہ پڑھی ہے، تو ایک نشست میں
پڑھنے ایک دفعہ پڑھنے سے، دو دفعہ پڑھنے سے ایک ہی سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے. تو جو مجلس بدل کر پھر آئے اور پھر بیٹھے یا وضو کرنے کے بعد پھر آیا، اسے 2 دفعہ سن لی تو نشست بدلنے سے پھر 2 سیدھے ہو جائیں گے اسی میں. تو اب آپ پہلے سیدھا کر لیں، نماز اس کے بعد ہوگی. تو میں اب سجدے کی حقیقت پر کچھ عرض کر دوں. سجدے کی حقیقت کیا ہے؟ سجدے 2 قسم کے ہیں. ایک کا نام ہے تعظیمی سجدہ، ایک کا نام ہے سجدہ عبادت. تعظیمی سجدہ تعظیم کے طور پر ہوتا رہا ہے پہلی امتوں میں بھی. حضور نے تشریف لا کر تعظیمی سجدے کو منع فرمایا. تعظیمی سجدے کو بھی پہلے یہ تھا کہ عورتیں اپنے خامدوں کو سجدہ کرتی تھیں، رعیت اپنے پیشوا اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتی. تو یہ تعظیمی سجدہ رائج تھا. اور یہ جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سجدہ کس قسم کا تھا؟ ظاہر ہے کہ وہ سجدہ عبادت کا تو نہیں تھا. پھر یہ کہ قرآن پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب کنعان سے آئے اور یوسف کو انہوں نے تخت پر دیکھا تو اس وقت کے رواج کے مطابق وہ سجدے میں گر پڑے. اور یہ ایک خواب کی تعبیر تھی جو یوسف علیہ السلام نے مدتوں پہلے دیکھا تھا، مدتوں پہلے. اور وہ خواب کیا تھا؟ فرمایا قرآن شریف میں اس کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اور وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے جنہوں نے جھکنا تھا. تو یعقوب علیہ السلام نے اس وقت تو ان کے سامنے تعبیر نہیں کھولی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ تعبیرات جو ہیں اس کی بعض اوقات جھلک دکھاتا ہے، اور پوری سمجھ میں بات تبھی آتی ہے جب وہ واقعی ہو جائے. لیکن جب یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں پہنچے اور باپ بھی سامنے تھا تو اسے کہا کہ ہاذا تعبیر رویا، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے مدتوں پہلے دیکھی تھی. تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے سجدے کیا تھے؟ تعظیمی، عبادت کا نہیں. عبادت کا سجدہ کبھی بھی، یعنی جب سے اللہ نے دنیا بنائی، جب سے کائنات کو وجود دیا، جب سے اوپر اور نیچے آسمان اور زمین پر مخلوق آباد کی، شرک ایک لمحہ کے لیے بھی جائز نہیں رہا. سو سجدہ عبادت تو ہے ہی نہیں. سجدہ عبادت، سجدہ تعظیمی رہا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں فرمایا کہ میں اس کو حرام کرتا ہوں. کیوں؟ سجدہ تعظیمی ہے تعظیمی، لیکن یہ سبب بنتا ہے آگے سجدہ عبودیت کرو. تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے در مختار کی شرح میں یہ بیان کیا ہے کہ بتوں کی پرستش شروع کہاں سے ہوئی؟ بتوں کی پرستش مشرکین نے، وہ ہندو ہوں یا مشرکین عرب ہوں، انہوں نے بتوں کی پرستش یہ جو اختیار کی، کس سے؟ فرمایا کہ قبروں پر سجدے کرنے والوں سے. پہلے لوگوں نے قبروں پر سجدے کیے اور تعظیمی طور پر کہ ہمارے یہ بزرگ یہاں دفن ہیں،
ہم تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں. تو تعظیمی سجدے کیے اور تعظیمی سجدے سے انہیں پھر آہستہ آہستہ عقیدے کا جو شرک ہے اس سجدے میں جا نوبت پہنچی, اور پھر انہوں نے اپنی یادوں کے بت بنائے اور ان کو سجدے شروع کیے. تو لکھتے ہیں کہ انا اسرا قبول الاوثان, کہ بتوں کے سجدے کی ابتدا ہوئی ہے کس سے, کہ من اتخاذ قبور صالحین مساجدہ, جب صالحین کی قبروں پر لوگوں نے سجدے کیے. تو آج کل لوگ قبروں پر سجدے نہیں کر رہے, اور جب کہا جاتا ہے ان سے تو کہتے ہیں ہم تعظیمی کر رہے ہیں, ہم تعظیمی سجدے کر رہے ہیں. اور جب وہ کہتے ہیں ہم تعظیمی سجدے کر رہے ہیں تو حضور نے یہ کہہ کر کہ اب میں اپنی امت کے لیے تعظیم کے ساتھ سجدہ کرنے کو بھی حرام کرتا ہوں. تو پچھلے زمانے میں کوئی بادشاہ ایسے گزرے تھے کہ جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں قانون بنایا ہوا تھا کہ جب دربار میں آؤ تو بادشاہ کو تم نے جھک کر سلام کرنا ہے, جھک کر. تو جھکنا کیا ہے؟ آدھا سجدہ. یہ جھکنا کیا ہے؟ رکوع. چنانچہ جہانگیر کے دربار میں جب مظفر ثانی کو بلایا گیا تو وہاں یہ سجدہ ایک امتحان کا موضوع بنا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ سجدہ تعظیمی عبادت والا نہیں, سجدہ تعظیمی اس امت کے لیے حرام ہے. اس بار اس صدی میں سب سے زیادہ زور دیا ہے مولوی عامر رضا خان صاحب نے. ان سے ہمیں اور کئی چیزوں پر اختلاف ہے, لیکن یہاں انہوں نے اتنی سختی سے یہ کہا ہے, اور کہا ہے یہ قبروں کے ملنگ اور مجاور, انہوں نے جو یہ چیزیں کر رکھی ہیں ان کو پتہ تب چلے گا. اور پھر کہ جو عورتیں قبروں پر حاضری دیتی ہیں, تو مولوی صاحب نے اتنا سختی سے اور اتنے سخت الفاظ ان پر جرح کیے کہ قبروں پر چلنے کے لیے جب عورت گھر سے ہی چلتی ہے تو اسی وقت اس کو لعنت شروع ہوتی ہے, اور جب واپس آتی ہے اس وقت تک لعنت ہوتی رہتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں ذرا سی بھی رعایت نہیں, لیکن ہم لوگ مجبور ہیں. ہم جب بزرگوں کے مزاروں پر جا کر دعا کے لیے جاتے ہیں, جو مصنون طریقہ ہے, ہم سامنے دیکھتے ہیں کہ لوگ سجدے کرتے ہیں, لیکن کبھی آپ کی زبان ہلی ہے؟ کبھی کسی نے کوشش کی کہ بتائیں کہ یہ شرک ہے, اس سے بچو, اس سے اپنے ایمان کا جائزہ لے لو, کیا ہم اس میں کتنے کمزور آ پڑے ہیں. تو بہرحال ایک جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا کیا تو فرشتوں کو کہا نا کہ اس کو سجدہ کرو, تو وہ سجدہ تعظیمی تھا اس معنی میں کہ آدم کی فرما روائی تمام کائنات پر, کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہے, خواہ وہ جمادات ہوں, نباتات ہوں, حیوانات ہوں, سب سے اشرف المخلوقات یہ ہے, تو اس کو سجدہ کرو. یعنی اس کی آقائی کو, اس کی ساری کائنات پر پیشوائی کو قبول کرو. یہ خلافت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو اس وقت سجدہ نشان تھا اسی کا, تو یہ تعظیمی ہے. ابلیس نے انکار کیا. تو قصہ میں اس وقت بیان نہیں کرتا, چونکہ سجدے کی بات آئی تھی تو میں نے کہا یہ تھوڑا سا بیان کر دوں. تو گزارش کا حاصل یہ ہے کہ جب انسان کے اندر سے ایمان بولے تو بولتا ہے انہی باتوں کی پیروی میں, یا ان آیتوں کے ذریعے یا حدیثوں کے ذریعے. تو مومن جب ان کی روشنی میں بولے تو اس کا مطلب ایمان جاگتا ہے, اور جب اپنے خیالات اور اپنی عقل کی پرواز سے سوچے تو پھر ہم اس دائرے سے نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس کی بار بار تعلیم دی ہے کہ پتلا پتلا جو ہے وہ اس کے آگے گرا ہوا ہے, پتلا پتلا اس کے آگے سجدہ ریز ہے. کوئی درخت اور کوئی مکان اور کوئی بلڈنگ اور کوئی پتھر اور کوئی پہاڑ ایسا نہیں کہ جو خدا کے آگے نہ جھکا ہوا. ان باتوں پر ایمان لاؤ, اگرچہ آپ کے احساس کی دنیا, آپ کے حواس خمسہ وہاں تک نہ جائیں, لیکن ایمان تو یہی ہے. اس لیے
پہلے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان کی بنا کس پر ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھیں۔ ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ سیدھے ہو رہے ہیں، ہر پتہ جھکا ہوا اس کے آگے، ہمارا ایمان ہے۔ کوئی کہے کہ ہمیں دکھائے، ہم نہیں دکھا سکتے، لیکن عقیدہ ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ پتہ ذرہ ذرہ ہر ایک خدا کے آگے سیدھا ریز ہے۔ ام من شیئن، یہ نکرہ کے حیز میں بیان کیا، ام من کوئی چیز نہیں الا یسبح بحمد ربہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔